اللہ نے آپ کے والدین پر ہمیں ایک فوقیت دی ہے علمی لحاظ سے، تو میں کہہ سکتا ہوں آپ اپنے والدین کا احتساب نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ہمیں کیا دیا، آج مفتی صاحب نے بیان کیا دیکھیں آپ نے یہ کیا، نہیں. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حکم دیا ہے تمہارے سامنے تمہارا والد چرسی ہو، موالی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، بے نمازی ہو، وہ حق تربیت ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا، فلا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ سے اف بھی مت کہو اور انہیں ڈانٹو مت، اور ان کے سامنے جب بات کرو تو نرمی سے بات کرو. مطلقاً ماں باپ کا حق بتایا. اس لیے اگر کوئی دیندار بچہ ایسا بیٹھا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی، سر پہ امامہ سج گیا، اور وہ کہتا ہے یہ میری ماں تو فلمیں دیکھتی ہے، میرا ابا ڈرامے دیکھتا ہے، میرا ابا حرام کما کے لاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، میرا ابا میں نمازیں نہیں پڑھتے، لہذا اس وجہ سے میرے دل میں کراہت نفرت پیدا ہوئی اور میں لہجہ سخت کر لیتا ہوں، کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہوں، کبھی وہ مجھے تلقین کرتے میں پرواہ نہیں کرتا ہوں، غصے میں اٹھ کے سامنے چلا جاتا ہوں. او بھائی، تو نے داڑھی رکھ کے کسی پر احسان نہیں کیا، امامہ پہن کے تم نے کسی پر احسان نہیں کیا، علوم دینیہ سیکھ کر تم نے کسی پر احسان نہیں کیا، اپنی ذات پر احسان کیا ہے. ثابت کرو قرآن و حدیث سے کہ علم سیکھنے کے بعد، داڑھی رکھنے کے بعد، امامہ سجانے کے بعد تم اپنے ماں باپ سے بھی فوق ہو گئے. ان سے جیسا چاہے رویہ رکھو. ماں باپ پر غصہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جی یہ نافرمانی کر رہے ہیں، تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو نافرمانی کر رہے ہو. اللہ نے تو حکم دیا تھا ماں باپ سے اف سے بات بھی نہ کرو. اس لیے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں پیرنٹس کے متعلق کوئی بات کہتا ہوں دو جہت سے سنیں. ایک تو یہ کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، مفتی صاحب جانے، ہمارے والدین جانے، نمبر 1. نمبر 2 جو میں کہتا ہوں وہ اس لیے بھی کہتا ہوں جو یہاں ان میرڈ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا ان قریب آپ نے بھی شادی کرنی ہے، آپ شوہر بنو گے، پھر بچہ پیدا ہوگا، باپ بن جاؤ گے. میری بچیاں تشریف فرما ہیں، کچھ عرصے بعد حق زوجیت میں آ جاتی ہیں اور پھر والدہ بن جاتی ہیں. آپ اگر ابھی سے لائے عمل تیار نہیں کرو گے تو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے کھو دو گے. آپ کی اولاد چرسی، موالی، زانی بنے گی، بد مذہب بنے گی. باہر کے ملکوں میں لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب بچہ ہاتھ سے نکل گیا، شیطان کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ جا کے مل گیا. لڑکیاں غیر مسلمین سے نکاح کر رہی ہیں، انہیں مسلمان کیے بغیر، کوئی سکھ سے، کوئی ہندو سے، کوئی کرسچن سے، کوئی یہودی سے شادیاں کر رہی ہیں. ماں باپ پریشان ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک والدہ نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا ایک کورین لڑکی کو گھر میں لائے ہوئے بغیر نکاح کے اس سے زنا کرتا ہے اور بچے پیدا کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو منع نہیں کر سکتے کیونکہ ہم منع کریں گے تو یہ پولیس میں کہہ دے گا اٹھا کے لے جائیں. امریکہ کے اندر بے بس ماں باپ، اس لیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اگر آپ کے ماں باپ نے کوئی کوتاہی کی ہے ان کی گرفت نہ کریں. آپ یہ کہیں کہ میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا. ہم بھی کسی عالم گھرانے سے تو نہیں ہیں، کوئی بہت ہی صاحب تقوی گھرانے سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے، عام سا گھرانہ تھا اور کوئی ہمارے پورے خاندان میں عالم مفتی نہیں. جب ہم نے علم دین سیکھا تو اپنے والدین کی بہت سارے امور کے اندر ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کمی ہے، اصلاح کی گنجائش. لیکن یہ ضرور اللہ کا بڑا کرم کہ میرے والدہ پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، باقاعدہ پردہ کرنے لگی. والد صاحب کی داڑھی نہیں تھی، داڑھی رکھ لی، نمازی بن گئے گھر کے اندر اور علم دین سیکھنا شروع کر دیا. ایک چینج آ گئی، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اور امید ہے کہ سابقہ اپنی خطاؤں پر توبہ بھی فرما لی ہوگی. لیکن میں جب اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں مشاہدہ کرتا تھا تو میرے مائنڈ یہ کام کرتا تھا کہ میں کم از کم اگر اپنی فیملی کروں گا تو یہ میں اپنے گھر میں نہیں ہونے دوں گا.